بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیت الخلافت کے دوسرے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 چادریں لیے ہوئے بازار کو جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بازار۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آپ رضی اللہ عنہ یہ دھندے چھوڑ دیں، آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہو گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں اور میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیجیے۔ چنانچہ دونوں صاحب سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا نفع مہاجرین سے وصول کر دیا کرو، ہر چیز معمولی حیثیت کی چاہیے، گرمی اور جھاڑے کے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، جب پھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کر دیا کریں گے اور نئے لے لیا کریں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہر روز آپ رضی اللہ عنہ کے یہاں آدھی بکری کا گوشت بھیج دیا کرتے تھے۔ ابوبکر بن حفص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مسلمانوں کے کام کی اجرت میں نے کوڑی پیسے کا فائدہ حاصل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ موٹا چھوٹا پہن لیا۔ اس وقت مسلمانوں کا تھوڑا یا بہت کوئی مال سوائے اس حبشی غلام، اونٹنی اور پرانی چادر کے میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں مر جاؤں تو ان سب کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دینا۔ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے تھے اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے تھے اور یہ چادریں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چیزیں پہنچیں تو انہوں نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ ابوبکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ میرے واسطے کیسی تکلیف اٹھائی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں کبھی مال و دولت جمع نہیں ہونے دیا، کچھ چیز عطا مسلمانوں کے لیے خرچ دیتے، فقیر مسکین پر مساوی تقسیم کر دیتے تھے، کبھی گھوڑے اور ہتھیار خرید کر فی سبیل اللہ دے دیتے، کبھی کچھ کپڑے لے کر شہر نشین کو بھیج دیتے، حتیٰ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد معاہ اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائزہ لیا تو بالکل خالی پایا۔ محلہ کی لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر
آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ جایا کرتیں اور آپ رضی اللہ عنہ سے دودھ دہا کر لے جاتیں۔ سیدنا صدیق ابو بکر بہت سے آدمیوں میں اس طرح مل جل کر بیٹھتے کہ کوئی پہچان بھی نہ سکتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے۔ جزاک اللہ۔ پلیز میری ویڈیو کو واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، پیارا سا کمنٹ کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔